تو جن لوگوں میں جب یہ چیزیں آتی ہیں کہ وہ ایجائل ہوتے ہیں، فلیکسیبل ہوتے ہیں اور اڈیپٹیو ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہوتے ہیں وہ لوگ؟ آپ لکھ بھی لیں گے نا اور اپلائی کرتے جائیں گے نا، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کی لائف چینج کیسے ہونے والی ہے. اب میں تو بہت سارے سرکلز میں جانتا ہوں لوگوں کو، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. فرسٹریشن کیوں نہیں آئے گی کہ کوئی پریکٹیکل اسکل تو دی نہیں. السلام علیکم. اچھا، میرا نام جی سید کاشف محسن ہے، جیسے انہوں نے بتایا. اچھا، بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ نا آج ایک ایسی چیز شیئر کرنے والا ہوں وچ از پرابیبلی، اگر آپ اپنی زندگی میں ایڈ کرتے ہیں نا، اٹ از گوئنگ ٹو چینج یور لائف. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اگر آپ کی زندگی میں یہ ایڈ ہو جاتی ہے نا، تو آپ یقین کریں کہ آپ کا جو آرڈنری والی لائن چل رہی ہے نا، دو رستے ہیں نا، آرڈنری اور ایک ایکسٹرا آرڈنری، تو آپ امیجیٹلی ایکسٹرا آرڈنری والی چیز پہ آ جائیں گے. تو یہ جو ایک چیز ہے جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے گریٹیٹیوڈ، جس کو آپ لیٹس سے آپ شکر گزاری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سائنس اس کے بارے میں پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، تو یہ گریٹیٹیوڈ آپ کے مائنڈ کے لیے نا ایک لوبریکنٹ کی طرح کام کرتا ہے. اور جب آپ کے اندر وہ لوبریکنٹ آتا ہے تو آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ جب آپ کے اندر یہ لوبریکنٹ آتا ہے تو آپ کا مائنڈ کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کا مائنڈ ہوتا ہے فلیکسیبل. ٹھیک ہے، نمبر 1. آپ کی جو کیپیسٹی ہے اڈیپٹیبلٹی، اڈیپٹیو ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہیں ایجائل ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں ہیں، اس کو آپ نے ذرا دماغ کے اندر، اس کا میپنگ میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ آپ میپنگ کر لیں. ٹھیک ہے. تو جن لوگوں میں جب یہ چیزیں آتی ہیں کہ وہ ایجائل ہوتے ہیں اور فلیکسیبل ہوتے ہیں اور اڈیپٹیو ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہوتے ہیں وہ لوگ؟ دے آر مور اسمارٹ پیپل. ایسے ہی ایجائل ہوتے ہیں، ہر چیز کے لیے تیار رہتے ہیں. ہر جو نئی چیز ان کے سامنے لائی جاتی ہے اس کے لیے وہ پازیٹیولی کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں، لیٹس سپوز اگر ہم نے ان کو سمجھنے کے لیے، جیسے ہی آپ گریٹیٹیوڈ کے اوپر آئے گی آپ کی لائف، تو ایک دم سے آپ کے اندر وہ لوبریکنٹ آپ کا یہاں پہ آئے گا، اور وہ آپ کو نا ایک دم سے فلیکسیبل بنائے گا، اڈیپٹیو بنائے گا، ایجائل ہو جائیں گے، وچ مینز آپ اسمارٹ ہو جائیں گے. اور جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایک ہورائزن بڑا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، ان کی جو ان کے پاس اپرچونٹیز جو ہیں وہ بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کا جب اپرچونٹی زیادہ ہوں گی تو ان کا سکسیس ریشو بھی زیادہ ہو جائے گا. تو جب آپ کا مائنڈ اس طرح سے کام کرنا شروع کرے گا اور آپ اسمارٹ ہو جائیں گے صرف ایک چیز کرنے سے، صرف شکر گزاری کرنے سے، صرف یہ ایک چیز اگر آپ کریں تو آپ دیکھیں کیا کیا ہونے لگا آپ کے ساتھ. تو لیٹس سپوز کہ ہم کہتے ہیں کہ آج کی اس ورکشاپ میں ہم اس ساری چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ٹریجر ہے جس میں نمبر 1 ہمیں جو اپنی لائف کے لیے کرنا ہے وہ ہم نے گریٹیٹیوڈ لینا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم دیکھتے جاتے ہیں آگے ہونے والا کیا. یہ میپ آپ لکھ بھی لیں گے نا اور اپلائی کرتے جائیں گے نا، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کی لائف چینج کیسے ہونے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آپ جتنا شکر ادا کریں گے آپ اور اوپر جائیں گے. جتنے بھی آپ اسکرپٹیو چیزیں پڑھیں گے وہ سب بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر چیز ہے، اور اب یہ سائنس نے تو پروف کر دیا آپ کو. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ میں نے اپنے 20 سالوں کے ایکسپیرینس میں، جو کہ آئی ہیو میڈ اوور 200 فلمز ٹاپ لیول کی، جس میں میں نے لیٹس سے کہ انڈین ٹاپ ماڈلز کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے، لائک امیشا پٹیل، اور یو سی لائک مس انڈیا. میں نے سارے کارپوریٹ کے ساتھ بھی فلم بنائی ہیں، ریسرچ بیسڈ فلم. آئی ہیو ڈن پروجیکٹس فار گوگل ایز اے ساؤنڈ ڈیزائنر. مجھے ساؤنڈ کی سمجھ ہے کہ میں 30 سالوں سے جو ہے میں میوزک کے اندر ہوں، اور ہائی اینڈ پروجیکٹس کیے ہیں. اتنے 500 کروڑ لوگوں کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں. ان سارے لوگوں کے اندر جو
کامن چیز تھی نا, میں آپ کو یہ میرا ایک پروجیکٹ تھا جو کہ ایسے لوگوں کے بارے میں تھا کہ جو کہ بہت ہی جن کے ہمبل بیک گراؤنڈ تھے, بہت ہی ایکچولی نا پیروں میں جوتیاں پہننے کے بھی نہیں تھی. اس وقت وہ دنیا کی ٹاپ پوزیشنز پہ ہیں. ان سارے لوگوں کی جو کامن چیز تھی نا, میں اپنی ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں, آئی ہیو بین اے لائف کوچ, بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں, ان سب کے اندر جو ہائی لائٹنگ جو چیز تھی نا وہ گریٹیٹیوڈ تھا. تو یہ اگر گریٹیٹیوڈ اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو آپ ایک دم سے آپ کی زندگی آپ دیکھیں گے کہ آہستہ 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 آپ کس طرح چل جاتے ہیں, کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے سارا کچھ. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم اسپرچولیٹی کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک اسکل ہے. جس طرح باقی چیزیں آپ سمجھتے ہیں نا کہ مجھے میتھمیٹکس سیکھنی ہے تو ایک اسکل ہے, میوزک سیکھنا ایک اسکل ہے, مجھے آرٹ سیکھنا ہے تو اس کی ایکسرسائز ہیں, پھر میں پورٹریٹ تک جاؤں گا بنانے کے لیے. اسپرچولیٹی بھی ایک اسکل ہے. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو انہوں نے اپنے لوگوں کو پریکٹس کرا کے اس جگہ پہ لے کے گئے کہ وہ پھر کسی چیز کے لیے بھی تیار تھے. پہلے دن سے نہیں کہہ دیا کہ جی کل جنگ بدر ہے جی آئیں, ایسے تو نہیں ہوا, پورا پریکٹس کرایا ان کو. So try and understand that this is a skill that we need to understand and absorb in our lives. And unless we not take it scientifically, اور یہ کمبینیشن ہے جو میں بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ انسان کو ایکسٹرا آرڈنری بنانے کے لیے اٹ از آرٹس, سائنس اینڈ اسپرچولیٹی. جب تک اگر آپ آپ اگر دیکھیں تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, ہمارے باقی سینیریوز میں یہ مسنگ ہے. آرٹسٹ سمجھتے ہیں کہ آرٹ بہت آگے کی چیز ہے اور یہ سائنس والوں کو کیا پتا. میں تو بہت سارے سرکلز میں جانتا ہوں لوگوں کو, وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اسپرچولیٹی والے کہتے ہیں کہ جی ان دونوں کو نہیں پتا, دنیا تو ایک وہی ہے بس. اٹ از دا کمبینیشن. ٹھیک ہے, تو کیونکہ اگر آپ میرے پیج پہ بھی جائیں گے, اس پہ اس کا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے, تو جو بھی میں نے لائف سے وہ 800 میں جو گریٹ انوویٹرز نکلے تو ان کے زندگیاں بھی اس والی اسپرچولیٹی سے جڑی ہوئی تھی. وہ ایک ہی وقت میں, یہ بڑا نیا فینومنا ہے ہمارا کہ جی وہ جی میرا پتر تھے جی وہ تھے جی وہ جان ہاپکنس پڑھتا ہے جی وہ فلانا وہ اس کی ایک ہی اسپیشلائز فیس ہے بس اسی میں ہے جی وہ. اسی لیے ہم آپ دیکھیں ہم ایکچولی آئی وانٹ یوز دس ورڈ, ہم للو پروڈیوس کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ورلڈ ویو ہی نہیں ہے. آپ الرازی کی بات کریں, آپ باقی لوگوں کی بات کریں, وہ ایک ہی وقت میں سائنٹسٹ بھی تھے, وہ آرٹسٹ بھی تھے, وہ سائیکالوجسٹ بھی تھے, وہ پینٹر بھی تھے, وہ ڈاکٹر بھی تھے, وہ باٹنی کو بھی جانتے تھے. یہ اتنی جب آپ کے پاس نالج ہوتی ہے نا تو پھر جب آپ کوئی چیز انوویٹ کرتے ہیں تو وہ یونیورسل ہوتی ہے, نہ کہ لوگوں کو نقصان کرنے کے لیے پہنچی. تو دس از ویری 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 امپورٹنٹ کہ آپ کو نا اپنا ہورائزن بڑھانا ہے. اور آہستہ آہستہ ابھی ہم یہ چیزیں وہاں پہ جوڑیں گے ٹریجر میں کہ یہ جو گریٹیٹیوڈ ہے اس کا وہ نمبر 1 ہے, آپ نے جوڑ کے رکھنا ہے. اب اس گریٹیٹیوڈ کو نا ہم پریکٹس کرنے کے لیے میں ایک چیز ابھی آپ کو ایک کرانے والا ہوں جو کہ میڈیٹیشن ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں جی وہ میڈیٹیشن کیا ہے جی, وہ جی درختوں کے نیچے بٹھا دیتے ہیں, وہ لوگوں کو سن کر دیتے ہیں. دس از ایبسولوٹلی رانگ. یہ تو بالکل ہی ایک مطلب نہ سمجھ آنے والی چیز ہے. اگر آپ دیکھیں جو آپ کے نیورونز ہیں, ٹھیک ہے, وہ کام کیسے کرتے ہیں. نیورونز کیا ہے, ایک آپ کی انرجی ہے نا آپ کے اندر. آپ نے جو آج تک آپ کا جو چیزیں چل رہی ہیں نا, لیٹس سے جو آپ کو میڈیا ہے, آپ کا اسکول ہے, آپ کے گھر کی چیزیں پرابلمس ہیں, آپ کے فرینڈس کے مسائل ہیں, اس سے آپ کی نیورو سرکٹری جو ہے نا وہ ڈسرپٹ ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ڈسٹرپٹ ہوئی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے آپ کا فوکس نہیں ہے. تو جب آپ کا فوکس ٹھیک ہوتا ہے, جب آپ سولیٹیوڈ میں جاتے ہیں تو آپ بڑے گولز کو اس پہ جاتے ہیں, کمند ڈالتے ہیں, جس اقبال جس کو کہتے ہیں. تو یہ جتنے بھی بڑے لوگ تھے وہ اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں, کیونکہ مجھے بہت زیادہ بایوگرافیز پڑھنے کا شوق ہے, میں نے بہت پڑھی ہیں. یہ کامن چیز تھی کہ یہ سولیٹیوڈ میں جاتے تھے. ان کو ہوتا تھا کہ ہم نے اکیلے علیحدہ جا کے کام کرنا ہے, لوگوں کو بات نہیں سمجھ آتی تھی. اینڈ دین وہیں سے انہوں نے انوویٹ کرنا شروع کیا چیزوں کو. تو جب ہم میڈیٹیٹ کریں گے, اب میڈیٹیٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو نماز بھی ایک طرح کا میڈیٹیشن ہے, ٹھیک ہے وہ. لیکن اگر
پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کی میڈیٹیشن ٹھیک ہے, آپ کی اسپریچولیٹی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ وہ پتہ ایسے چلتا ہے کہ آپ کے جو لائف گولز ہیں وہ صرف میں نہیں ہے. میرے پاس گاڑی ہو, میرے پاس گھر ہو, میرے پاس پتہ نہیں کیا ہو, میں نمبر 1 بن جاؤں, مجھے سب مانے, میں بہت پاورفل ہوں. وہ آپ کے لائف گول جو ہیں وہ ہم پہ چلے جائیں, ٹھیک ہے, کہ میں دنیا کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیسٹ ایگزامپل ہے. جب وہ معراج پہ گئے, کوئی میرے آپ کے جیسا بندہ ہوتا تو دنیا کی ہائیسٹ فارم خوبصورتی ہر چیز کی دیکھ کے کیا ہوتا, اتنا کو میسمرائز ہو جاتا کہ بس وہ ختم ہو جاتا وہاں پہ, کہ وہ کہتا بس میں نے تو یہیں رہنا ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے وہ ساری نالج ایبزارب کی, ایبزارب کر کے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دنیا بدل دی. تو نماز اگر آپ کی یہ نہیں کر رہی تو پرابلی یو ریئلی نیڈ ٹو ری تھنک اٹ. اسپریچولیٹی اگر آپ کی یہ نہیں کر رہی تو آپ کو ری الائن کرنی ہے. تو دا ٹرو اسپریچولیٹی اور جو اس کا ایسنس ہے وہ آپ کو بڑے گولوں کی طرف لے کے جائے گی. تو اگر آپ کے گولز چھوٹے ہیں, میں پہ ہیں, تو آپ ڈسٹریکٹڈ ہیں. تو ابھی ہم اس وقت ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرنے والے ہیں, اس کا میں اسٹیپس آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم کیا کریں گے کہ نمبر 1 تو ہمیں یہ جو ہم اس جگہ پر آئے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ تکے میں ڈیزائن ہو گیا؟ یہ ہر ایک ڈیزائنڈ ایک پوری پیچھے چل رہا ہے. آپ کا کہیں نہ کہیں کوئی اسپرچل کنیکشن تھا, آپ کہیں نہ کہیں اس کھوج میں تھے کہ ہم نے بڑی والی ریالٹی کو پہچاننا ہے. وہ آپ کیسے بھی ادھر ڈریگ ہو کے آئے ہیں, وہ ڈیزائن لے کے آیا آپ کو, ٹھیک ہے. پہلا سٹیپ آپ نے لیا تھا تو آپ آئے ہیں, اور پھر راستے خود ہی بنتے ہیں. تو پہلا نمبر 1 ہم سٹیپ یہ کریں گے کہ ہم ہم کھڑے ہوں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں سٹیپ, اور ہم پہلے تو وی ول بی گریٹفل ٹو ہم کہ ہمیں انہیں یہ جگہ دی ہے, ہمیں یہ ٹائم دیا ہے کہ ہم ہمارا لیول اوپر جا سکیں. نمبر 2 ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنی تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں گے. میں ساتھ ساتھ بول رہا ہوں گا, انسٹرکٹ کر رہا ہوں گا جو بھی کرنا ہوگا. نمبر 3 ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنی بریدنگ کو بیلنس کریں گے, ٹھیک ہے. ہم کیا کریں گے کہ ہم نے جب انہیل کرنا ہوگا تو ہم اپنی ناک سے انہیل کریں گے, اور ہم نے جب ایکزیل کرنا ہوگا تو ہم اپنے ماؤتھ سے کریں گے. یہ ہم کریں گے. اس کے بعد پھر آگے سے آگے ایک اور چیز میں بتا دوں کہ جب ہم یہ بیلنس ہو جائیں گے تو ہم نے اپنا سیدھا ہاتھ, اس کی جو یہ پام ہے نا, اس کو اپنے یہ سینٹر کارٹیکس پہ یہاں پہ رکھنا ہے. اینڈ دین اس کو, آپ کی آنکھیں بند ہوں گی, اینڈ دین اس کو رائٹ, جیسے آپ اگر گاڑی کا پہیہ ہے تو وہ آگے جا رہا ہے تو وہ آگے کو گھومے گا نا, ٹھیک ہے نا, ایسے آگے جائے گا نا. اگر آپ نے واپس جانا ہے تو یہ واپس جانا شروع ہو جائے گا. تو آپ نے رائٹ اینگل پہ سارا اس کو موو کرنا شروع کرنا ہے, ویری سلولی, ٹھیک ہے, رائٹ پہ, ٹھیک ہے. سو اٹ از گوئنگ ٹو, جی رائٹ ہینڈ کا پام یہاں, یہ جو پام کا حصہ ہے اس کو ایگزیکٹ یہاں پہ رکھیں گے, اور ہم رائٹ کو اس کو موو کریں گے. میں آپ کو بتاتا جاؤں گا, ڈونٹ وری. اور جب ہم یہ کر رہے ہوں گے تو ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور ہم کہہ رہے ہوں گے سبحان اللہ و بحمدہ, اور اس کو ہم ریپیٹ کریں گے. میں اپنے ساتھ آپ کو بتاؤں گا, آپ ریپیٹ کریں گے. اف somebody از ناٹ کمفرٹیبل with سبحان اللہ و بحمدہ تو ہی کین آلویز سے کہ آئی ایم گریٹفل ٹو دا یونیورس, ٹھیک ہے. سو لیٹس ڈو اٹ. سو پلیز, سو نمبر 1 یہ ہے کہ آپ لوگ جسٹ کلوز یور آئیز اینڈ بی گریٹفل فار دس مومنٹ. اور جو بھی آپ کا اسپریچول کنیکشن ہے, جسٹ بی گریٹفل کہ اس نے آپ کو یہاں پہ موقع دیا ہے کہ آپ اپنی ہورائزن کو بڑا کر سکیں. سو آئی ایم گونا اسٹے کوائٹ فار اے وائل. کنیکٹ کریں, آپ فیل کریں کہ آپ گراؤنڈ ہوئے ہیں, آپ کے پیر جو ہیں وہ زمین کے اوپر ہیں, کیونکہ زمین کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے, اور آؤٹ سائڈ ورلڈ میں ایک انرجی ہے جو ہمیں کنیکٹ کر کے ہمیں ڈیٹاکس کرے گی, ہماری نیورو سرکٹری کو بیلنس کرے گی. اب آپ اپنا بریدنگ کے لیے اب آپ اپنی انہیل
from your nose and exhale from your mouth. So let's inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Keep doing it until and unless you get comfortable with that. Once you're comfortable, अब अपना right hand का palm, place it on the center of your forehead और इसको clockwise right side पे आहिस्ता 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 circular motion में घुमाएं and say Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. آپ اپنے دل میں بھی کہہ سکتے ہیں. Try and balance yourself. اپنی breathing کو اس کے ساتھ بیلنس کریں and keep saying it, keep repeating it. Now imagine that there is this light. It is like a shower of light placed at the top of your head, and it is showering light. اور وہ لائٹ آپ کی سر سے آپ کی باڈی کے اندر انٹر ہو رہی ہے. اینڈ کیپ ریپیٹنگ سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. اور یہ لائٹ آپ کی باڈی میں انٹر ہو کے چینل بنا کے اوپر سے نیچے جا رہی ہے اور گراؤنڈ ہو رہی ہے. اینڈ اٹ از کیپنگ یور سیلف مور کامر اینڈ مور ایجائل اینڈ مور پاورفل اینڈ مور کریٹو. اور آپ کا گریٹیٹیوڈ جو ہے اس کا لیول اور بہتر ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. کیپ یور آئیز کلوزڈ. ہلکا ہلکا موو کریں اپنے ہاتھوں کو اینڈ فیل دا پریزنس آف لائٹ دیٹ از balancing all the disruptions that you had in your body. سبحان اللہ و بحمدہ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے چینلائز کر دیا ہے تو آپ اپنے ہاتھ نیچے کر سکتے ہیں and just feel the energy. Whenever you feel like اپنے ہاتھ نیچے کر سکتے ہیں اور just close, keep your eyes closed and feel the energy. All right. آنکھیں کھول لیں and please sit down. جسٹ اینالائز کریں بجائے اس کے کہ بات کرنے کے کہ آپ کی باڈی میں کوئی ایک چھوٹا سا مائنر سا بھی کوئی چینج ہے. سو جسٹ ریممبر کہ وہ آپ کو کس ڈائمینشن میں لے کے جا رہے ہیں. یہ صرف شروعات ہے. یہاں سے ہم نے اسٹارٹ کر رہے ہیں. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. آئی ایم جسٹ دا چینل. ایکچولی انہوں نے آپ تک لائٹ پہنچانی تھی. بس میں آئی ایم جسٹ دا چینل اینڈ دیٹس اٹ. یہ آپ کا اور ان کا کنیکشن ہے 1 to 1. یہ میں آگے آگے سمجھاؤں گا کہ اس سے زندگیاں ہوتی کیسے ہیں چینج. اب جو ہمارا نیکسٹ ہے, اچھا اس ٹریجر میں پھر ایک اور چیز آ گئی کہ ہم, یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے, ہم روز خود بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ صبح صرف 10 منٹ روز کر لیں
تو آپ دیکھیے گا کہ 30 ڈیز بعد آپ کے اندر چینجز کتنی آتی ہیں. تو یہ ہم میڈیٹیٹ ٹرو اسپرچولیٹی والا جو ہم روز کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے جیسے بات کی ہے کہ یہ ہمارے نیورونس کو امپاور کر رہا ہے. تو یہ 2 چیزیں ابھی ہمارے پاس آ گئی. انالیٹیکل تھنکنگ کا بھی کسی نے نام سنا ہوا ہے؟ انالیسس کیسے کرتے ہیں کسی چیزوں کا. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ میں آپ کو کچھ چیزوں سے ایگزامپل دے کے سمجھاؤں گا, کیونکہ بہت سارے لوگ, میں نے بہت ساری ورک شاپس کرائی ہیں, لوگوں کے فیڈ بیک بھی لیتا ہوں, تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ ایک ورک شاپ کرا جاتے ہیں, ایک سیشن ہو جاتا ہے, اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. وہاں پر تو ہم بڑے اچھے ٹیونڈ ہو جاتے ہیں, پھر ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کی نا, جیسے میں اب جب ورک شاپس کراتا ہوں تو میں بہت سارے اسٹوڈنٹ سے, سب لوگوں سے, بچوں سے, بچیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے. لوگوں کے پاس لسٹ ہوتی ہے ناموں کی, کہ جی وہ بھی پڑھی ہوئی ہے, وہ بھی پڑھی ہوئی ہے, وہ بھی پڑھی ہوئی ہے, کون سی فلم دیکھی ہوئی ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اس سے آپ نے سمجھنا کیا, کہ جی وہ بھی فلم دیکھی ہوئی ہے, وہ بھی دیکھی ہے. اس کے بعد میرا کوشچن ہوتا ہے کہ اچھا کوئی سی 3 چیزیں مجھے بتائیں جو آپ نے اسے ایک کتاب سے سیکھی. تو صرف سائلنس ہوتا ہے. ہم صرف کتابیں یا بڑے ناموں والی موویز صرف اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہماری ہارڈ ڈرائیو ہے نا یہاں پہ, اس میں ایک لسٹ بن جائے, تاکہ جب ہم کہیں پہ جائیں نیکسٹ ٹائم تو ہمارے پاس بتانے کے لیے ہو. بس اسی وجہ سے ہم ایک بونے پیدا کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو تھنکنگ ہے وہ شو آف پہ بیسڈ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کو ایکسٹریکٹ کیسے کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں اب آپ کو نا ایک, اور کس کا کتنا رول ہے اس دنیا میں. جی اس میں آپ نے بات کی ورک شاپ ٹریننگز وغیرہ ہوتی ہیں, جی, اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم جائیں کہاں, کریں کیا. اس کی ایک بڑی ریزن یہ بھی تو ہے کہ ورک شاپ اور ٹریننگز بھی ایسی ہوتی ہیں جس میں واٹ, ویئر, وین سب کچھ بتایا جاتا ہے, مگر ہاؤ نہیں بتایا جاتا. ویری رائٹ, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, کیونکہ ہاؤ شاید پرابلی انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا. میں آنیسٹلی ٹیلنگ یو, یہی تو لیک کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں سولوشنز دیں. ہم پرابلم سالورز نہیں پیدا کر رہے, بلکہ ہم ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں جو مزید کیوس کریٹ کر رہے ہیں. اتنے زیادہ لوگ, آپ کو کیا بتاؤں میں, ایکچولی بہت ساری یونیورسٹیز میں جا کے, اور مجھے وہاں پہ جا کے بہت, یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے, مجھے اتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے, کیونکہ لیٹس سے کہ آپ کے ماں باپ نے کہیں سے آپ کو 25-30 لاکھ اتنے تو لگتے ہیں اب آپ کے نا, تو جمع کرائے میں. اور جب میں ان کی ایک شکل دیکھ کے مجھے سمجھ آئی تھی کہ یار یہ باہر جائے گا نا تو یہ ایک اور بے روزگار ہوگا, اور پھر یہ اپنی یونیورسٹی کو گالیاں دے رہا ہوگا کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں پڑھا. بیکاز وہ سارا کرائٹیریا جس پہ وہ سارا بیسڈ ہے وہ سکھاتا ہی نہیں ہے آپ کو کچھ. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں جب فلم میکنگ کی ایک ورک شاپ کرانے گیا, تو مجھے پہلے تو میں جب کلاس میں انٹر ہوا تو ایک نام نہیں میں لوں گا یونیورسٹی کا, بہت بڑی نام ہے, تو وہ اسکیٹرڈ بیٹھے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ جی یونیورسٹی نے جی ایک فلر ورک شاپ رکھ دی ہے, تو بس پھر یہ آئیں گے تو ٹائم ختم کر کے چلیں. لوگ اسکیٹر بیٹھے, لیکن 5-10 منٹ کے بعد نا لوگ قریب آنا شروع ہو گئے, آپ کے ایج کے لوگ تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ میرا یقین ہے, یہ ماننا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کے جو نوجوان ہے جی وہ کسی کی نہیں سنتا, وہ بہت ہی ڈس رسپیکٹفل ہے. کوئی چکر نہیں ہے, آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. آج کل کا جو نوجوان ہے نا, اس کی پاور آف انالیسس بہت تیز ہے. وہ ود ان اے سیکنڈ نا وہ گیج کر لیتا ہے کہ اس کو کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں آتا, وہ پھر بات کرتے ہیں تو وہ اور کنفرم ہوتا ہے. تو ذرا بات کرنی شروع کری. جب بھی لوگ صحیح لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں آپ لوگ سارے. تو وہ پاس آنا شروع ہو گئے. پھر انہوں نے اپنی انٹرنل چیزیں بتانی شروع کی. انہوں نے کہا سر ہمیں 3 مہینے کا کورس, جو کہ ساؤنڈ ڈیزائن کا, آپ کو پتہ ہے نا, آئی آلسو ڈو ساؤنڈ ڈیزائن. ساؤنڈ ڈیزائن از ناٹ بیک گراؤنڈ میوزک, ساؤنڈ ڈیزائن از اے فیلڈ, بہت بڑی فیلڈ ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں ساؤنڈ ڈیزائن جو ہے وہ ٹرانسپیرنسیز میں پڑھا دیا. 3 مہینے پورا کا پورا ساؤنڈ ڈیزائن ٹرانسپیرنسیز میں پڑھا دیا. یار آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پھر اسٹوڈنٹس کے اندر فرسٹریشن کیوں نہیں آئے گی کہ کوئی پریکٹیکل سکل تو دی نہیں. ساؤنڈ ڈیزائن پورا کا پوری پریکٹیکل سکل ہے. جب تک آپ کی لسننگ سکلز نہیں بہتر ہو رہی ہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو کیسے آگے جائے گی بات. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. لیکن
اب صرف ہم لوگوں کی غلطیاں ہی نہیں نکالتے رہیں گے, ہمیں اپنا انالیسس کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ڈفرینس لا سکتے ہیں. اور وہ کیسے ہوگا؟ ہمیں انالیٹکلی ان لوگوں کی جو ٹاپ مائنڈز بنے وہ کیسے بنے. میں ابھی آپ کے ساتھ 2-3 چیزیں ڈسکس کروں گا جن میں لیٹس سے کہ چلیں فار ایگزامپل میں آپ سے علامہ اقبال کی لائف, کیونکہ اس سے سب فیملیئر ہے, میں کوئکلی نا 2 منٹ, میں آپ کو 5 منٹ میں ان کی پوری لائف, بہت زیادہ ہے ان کی لائف میں, بٹ میں کوشش کروں گا تاکہ ہم انالیسس پہ جا سکیں. اچھا جی, اگر آپ میرے پیج پہ بھی جائیں گے تو آپ کو اس پہ ایک پوری ڈیٹیل ڈاکیومنٹری بھی مل سکتی ہے. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے, کہ یہ اوپر کیسے جانے شروع ہوئے اور یہ یہاں پہ کیا کیا ہو رہا تھا. اس ساری چیز پہ یہاں سے جا رہے تھے تو ایک دم سے لائف اوپر کیسے گئی اور یہ ان کا گراف یہاں کیسے بول گیا اور یہاں پہ وہ اقبال کیسے بن گئے. سب سے پہلے تو جی ان کی زندگی میں ان کی مدر, ٹھیک ہے, ان کی مدر جو تھی وہ اگر آپ لوگ جسے جانتے ہیں وہ ایک حافظ قرآن تھی. میں بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ ہم انالیسس پہ جائیں. وہ ایک حافظ قرآن تھی. وہ ایک فیملی ایسی تھی کہ ناٹ ایون لوور مڈل کلاس تھے. انہوں نے کسی موڑ پہ ان کو لگا کہ جو میرے ہسبینڈ جو کام جو کر رہے ہیں اس وقت وہ کسی دور کسی اینگل سے نا جو اس کے اندر پیسے آ رہے ہیں وہ شاید 100% پیورٹی والے نہیں ہیں. ان کو صرف شک تھا. اب جو لوگ بیونڈ دیکھتے ہیں نا اور آنیسٹلی جڑے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جب تک یہ کلیئرٹی نہیں آتی تو اب وہ پیسے گھر آ رہے ہیں تو کھانا پینا تو اسی سے ہو رہا ہے. تو میں اپنے بچے کو, اقبال اس وقت بالکل دودھ پیتے والے بچے تھے, تو انہوں نے کہا میں اپنے بچے کو یہ دودھ نہیں پلا سکتی کیونکہ پرابیبلی اس میں کوئی چیز شامل ہے ایسی, اتنی زیادہ احتیاط ہو رہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ چھوٹا موٹا جو بھی ان کے پاس زیور تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے وہ بیچا, اس سے ایک بکری خریدی اور اس بکری کا دودھ اقبال کو پلانا شروع کیا. ٹھیک ہے, یہاں اتنی ڈیٹیل میں تھے کہ جب آپ وہ ٹرو والی اسپریچولیٹی سے جڑے ہوں, وہ صرف حافظ تھیں, صرف حافظ ہی نہیں تھیں, وہ واقعی جڑی ہوئی تھیں. تو انہیں پتا تھا کہ ایک دن یہ میرے سے سوال ہونا ہے کہ یہ کیسے کیا تم نے. تو جب اتنے بڑے لوگ بنتے ہیں تو ان کی جو انٹینٹ تھی وہ بڑی ٹرو تھی. ٹھیک ہے, اب آگے چلیں. پھر ان کے جو فادر تھے, اب ان کے فادر جو تھے وہ ایک ٹوپیوں کا کاروبار کرتے تھے. چھوٹا سا ان کا کام تھا, کوئی کبھی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا. تو یہ یہاں پہ جب وہ بات ہوئی تھی تو وہ کسی جگہ جاب کرنے لگے تھے, تو اس میں ان کو شک پڑ گیا تھا. اب ایک دن اقبال جو تھے وہ باہر صحن میں نا صبح قرآن پاک پڑھتے تھے. تو وہ ان کے والد صاحب وہاں سے گزرے, انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو نا کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ اقبال ینگ چھوٹا بچہ لڑکا جو ویسے ہی آپ بڑے وہ ہوتے ہیں, وہ ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, وہ بات ہی نہیں کر رہے. اب اقبال کی وہ کیوریوسٹی اور بڑھ رہی ہے. ایک دن انہوں نے روک لیا کہ جی والد صاحب آپ نے کیا بات کرنی ہے, بتا تو دینا. انہوں نے کہا بیٹا میں نے یہ آپ سے صرف بات کرنی ہے کہ یہ جو تم قرآن پاک پڑھتے ہو نا اس کو اس طرح سے پڑھنا, دس از ویری ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. اس کو ایسے پڑھنا ہے آپ نے کہ یہ صرف آپ سے بات کر رہا ہے, ڈائریکٹلی 1 to 1 بات ہو رہی ہے. اور یہ قرآن پاک ہر ایک انڈیویجول کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک بندے کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑ رہے ہیں تاکہ ہر بندہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے بندے ایکسٹراڈنری بنائے ہیں, کوئی بندہ کم نہیں ہے, وہ ہم خود اپنے اوپر دھول ڈال دیتے ہیں, تو وہ آپ کو جوڑنے آئے. تو تم یہ جب پڑھو نا تو اس کو اس طرح پڑھو. تو اقبال کہتے ہیں کہ اس جملے نے نا میری زندگی کہتے ہیں پلٹ کے رکھ دی. اس کے بعد میری زندگی کا پورا کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا چیزوں کے بارے میں, اور میں جس طرح سے سوچنا شروع ہوا, سمجھنا شروع ہوا, دیکھنا شروع ہوا, وہ بالکل کمپلیٹلی چینج ہو گئی. تو یہ جو ان کی جو نالج ٹرانسفر کرنے والی جو ان کی ایبلٹی تھی ان کے والد صاحب کی, یا انٹینٹ تھا یا نالج ٹرانسفر کرنے کی, جو بھی صحیح بات پتہ ہے وہ صحیح طرح سے سمجھائیں آگے. تو اقبال جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر کیا چیز ہوئی کہ یہ ٹرائنگل بنا کہ میری آبزرویشن کس طرح سے ہونی چاہیے, اور میری لسننگ کیا ہونی چاہیے, اور میری پریزنٹیشن کیا ہونی چاہیے, وہ تینوں چینج ہو گئی.
میری زندگی ٹوٹل بدل گئی. اور آپ نے اس کے بعد دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا. اب اس کے بعد ان کے جو آتے ہیں ٹیچر, یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا, یہ میں آپ بنا کیوں رہا ہوں. ان کیونکہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ جی بچوں نے گرامر اسکول میں جانا ہے یا ایچسن میں جانا ہے تو وہ اس طرح کا بندہ پروڈیوس ہوتا ہے. کوئی گھروں میں ہی تعلیم ہوتی تھی. انہوں نے کہا یار اقبال کو نا کسی مدرسے میں کرا دیتے ہیں داخل. وہاں وہ ان کو لے کے گئے, ان کے ٹیچر تھے مولوی میر حسن. ان سے ان کی ملاقات ہوئی. اب یہ وہ ٹیچر ہیں, اس نے بھی اپنی آنیسٹی دکھائی. اب یہ وہ ٹیچر ہیں, جب ہمارے تو لیٹس سے ٹیچر اگر آپ کے پاس ٹیوشن کو بندہ پڑھنے آ جائے, آبویسلی کوئی نہ کوئی تو فائنینشیل ماڈل ڈسکس ہوا ہوگا, تو ہم تو جب تک اس بچے کو نچوڑ نہ لینا تو اس کو جانے نہیں دینا ہم نے, کہ یہ کس کو کوئی آگے کی بات نہ پتہ چل رہے, پہلے تو یہ فیسیں تو اس کی ہم پوری کمپلیٹ کریں. انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے تھوڑے سیشنز میں انہوں نے یہ جان لیا کہ اقبال جو ہیں وہ ایک بڑا دماغ ہے, تو ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ یہ دینی اور دنیاوی کا کمبینیشن, تاکہ آپ کا مائنڈ اینڈ ہارٹ دونوں اوپر جائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو یہاں تو صرف دینی چل رہی ہے, تو ان کو کوئی وہ والی تعلیم بھی پڑھنی چاہیے. یہ مولوی, یہ تھی وہ بنیاد, یہ مولوی میر حسن صاحب نے ڈیزائن کیا. تو یہ تھے جو وہ ٹیچر جو تھے پراپر مینٹورس, جنہوں نے اپنا رول ادا کیا. اب یہاں سے وہ بات آگے گئی اور اقبال کی زندگی چینج ہوتی گئی. انگریزی تعلیم پڑھنی شروع کی انہوں نے, ساتھ ہوتے ہوتے گورنمنٹ کالج آئے. ٹھیک ہے, یہاں ان کو اس سے بھی بڑے ایک ٹیچر ملے جو کہ پروفیسر آرنلڈ تھے. پروفیسر آرنلڈ وہ استاد تھے جنہوں نے ان کو فلسفی کے ٹیچر تھے, لیکن انہوں نے ان کا پورا ورلڈ ویو چینج کر دیا. ٹھیک ہے, اب لیکن یہ جو بات سمجھنے کی ہے, پروفیسر آرنلڈ پتہ ہے کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ کہتے ہیں اقبال ایک ایسا اسٹوڈنٹ تھا کہ جو کہ ٹیچر کو ایک ریسرچر بنا دیتا ہے. یہ کیسی مزیدار بات ہے. ایسی ان کی کوشچننگ کی پاور تھی, اس علم کو سمجھنے کے ساتھ آنیسٹی تھی کہ ٹیچر کو بھی ہوتا ہے کہ یار میں بھی. اب ٹیچر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی تھوڑا اوکھا سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹیچر کہ یار نہیں مجھے نہیں آتی, میں آئی ول ریسرچ اینڈ کم بیک ٹو یو. ہم کہتے ہیں یار تم مجھ سے یہ کس طرح کے سوال کر رہے ہو, مجھے تو تمہاری انٹینٹ ہی سیکھ نہیں لگ رہی, تو ذرا تم باہر جا کے بیٹھو اور اپنی رسپیکٹ کرنا سیکھو. یہ نہیں کیا انہوں نے ان کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ ریسرچر بنا دیتے. اور ان کی ایسی ڈسکشنز ہوتی تھیں آپس میں کہ جب پھر پروفیسر آرنلڈ یہاں سے اپنی جاب جو تھی ان کی پوری کر کے وہ واپس انگلینڈ چلے گئے, تو اقبال کہتے ہیں کہ مجھے آئی مسڈ ہم سو مچ, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں یہاں پہ کس سے بات کروں. تو کیونکہ اب اس کو یہاں پہ وہ انویزیبل کنیکشن جو ہوتا ہے جس کی میں نے بھی آپ کو بات کی تھی, جب آپ ٹرو آنیسٹ لائن پہ لگے ہوں تو وہ بھی آپ کے لیے کنیکشن بنا رہا ہوتا ہے. تو اقبال ان کے پیچھے چلے گئے انگلینڈ. ٹھیک ہے, اب جب وہ انگلینڈ گئے تو وہیں سے پھر انہوں نے کیمبرج گئے. کیمبرج سے انہوں نے اپنی وہ ساری تعلیم کی, اس کے بعد انہوں نے اپنی ڈاکٹریٹ کی, اس کے بعد لاء پڑھا, اور ان کا ورلڈ, انہوں نے یورپین وہ ساری چیزوں کو پراپرلی دیکھا اور ان کا ورلڈ ویو ڈیولپ ہو گیا. یہ وہ کنیکشن تھا جس کی وجہ سے وہ اقبال وہاں تک پہنچے. اب ہم نے اس میں سے سمجھنا کیا ہے, جب اقبال تک آپ نے یہ بات پہنچائی ہے لیٹس سپوز, تو یہ کیا خود ہی بن گئے تھے اقبال؟ یہ سارے لوگوں نے ڈاٹ 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 کر کے ان کے اندر کنٹریبیوٹ کیا ہے تو اقبال بنا ہے. تو ہم نے اب اس بات سے سیکھنا کیا ہے کہ ہم جس بھی لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں, جو بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے, اس کو کنٹریبیوٹ کرنا شروع کریں. میں والے گول سے نکل کے ہم والے گولز پر ہے. یہ آہستہ 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 چیز جڑے گی, کیونکہ آپ سے جب خدا نے پوچھنا ہے نا تو وہ صرف یہ نہیں پوچھیں گے کہ جی آپ نے اچھے بچے پالے یا نہیں, یہ پوچھیں گے جو تمہیں چیزیں دی تھیں, جو تمہیں کوالٹیز دی تھی, ان کے بارے میں کیا کیا تم نے. تو یہ لوگ تو کہہ دیں گے نہیں جو میرا سرکمسٹانسز تھا, مجھے لگتا تھا کہ یہ نہیں ٹھیک ہے, مجھے بیسٹ پاسبل دینا ہے, تو میں نے اس کی احتیاط کی دودھ پلانے تک میں. وہ کہیں گے جی میں نے ٹرانسفر کی انفارمیشن, وہ کہیں گے جی میں ایک ایسا مینٹور تھا میں نے اپنے تک نہیں رکھی, بات آگے لے گیا. وہ پروفیسر آرنلڈ بھی یہی کہیں گے, ہم کیا کہیں گے؟
یہ کوشچن ہے جو آپ نے سمجھنا ہے. اور ایک اور بات میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ اقبال نے وہ ساری چیزیں لے جا کے, یہ ایک نیا ورڈ ہے آپ لوگوں کے لیے, وہ ایک کنورٹر بنے. ٹھیک ہے, جب آپ ایک اڈیپٹر لگاتے ہیں موبائل چارج کرنے کے لیے, وہ کنورٹ کرتا ہے نا, وہ پیچھے 220 چل رہی ہے اس کو کنورٹ کر کے لے کے آتا ہے, اڈیپٹر کنورٹ کرتا ہے نا. اسی طرح اگر آپ ایک ہی, جس طرح اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی باغ کے اندر ساتھ ساتھ امرود, کنو, آم لگے ہوں اور ان کو سب کو ایک ہی سوئل مل رہا ہے, سب کو ایک ہی ہوا مل رہی ہے, سب کو ایک ہی پانی مل رہا ہے, بٹ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کنو کا پودا امرود دینا شروع کر دے گا, یا آم کا پودا جو ہے وہ کنو دینا شروع کر دے گا. ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. وہ وہی دے گا. وہ بھی کنورٹرز ہیں, وہ ساری چیزوں کو ایبزارب کرتے ہیں اور کنورٹ کر کے دنیا کو, یونیورس کو اپنی کوئی چیز دیتے ہیں. تو ہم نے آج اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے, جا کے گھر پہ یا کہیں پہ لکھ لیں, ہم کون سے کنورٹر ہیں. واٹ کائنڈ آف کنورژن دیٹ وی کین ڈو وچ کین ہیلپ دا یونیورس ٹو گرو بیٹر, اینڈ ایونچولی اٹ ول ہیلپ یو ٹو بیکم اے بیٹر پرسن. اینڈ نو بڈی ٹیلز یو کہ کنورٹر آپ نے بننا ہے. کوئی نہیں بتاتا آپ کو کہ کنورٹر ہیں کہ نہیں ہیں آپ. اگر آپ کنورٹر نہیں ہیں, اچھے کنورٹر ہیں, تو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وہ ساری نمازیں شمازیں جو آپ کے منہ پہ ماری جائیں گی, کہہ رہا ہے نا وہ, کہ آپ میننس پہ چڑھ رہے تھے کہ میرے نمبر بڑھ جائیں بس صرف. اور ہمیں اس کا ایگزامپل کہاں سے ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسٹ ایگزامپل ہے کہ انہوں نے سارا کچھ دیا. آگے 4 بندے بنائے ایگزامپلس کے طور پہ. کیا بنائے؟ علی, جن کا مولڈ کیا تھا؟ حیدر. ٹھیک ہے. عمر, ان کا مولڈ کیا تھا؟ فاروق. عثمان, ان کا مولڈ کیا بنایا؟ غنی. اور کون سے تھے؟ ابو بکر, ان کا کیا مولڈ تھا؟ صدیق. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ان کو چینج کر دیا, ان کی یونیکنیس پہ کام کیا, اس کو چینج. حضرت عمر کا جو اینگر تھی اس کو دبا نہیں دیا, اس کو چینلائز کر دیا. جب وہ چینلائز ہوئی تو آپ نے دیکھے انہوں نے کیا کیا. تو یہ انہوں نے 4 کنورژنز کی تھی, ان کو بنایا. تو آپ نے اپنے سرکل میں دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. دس از ویری 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 امپورٹنٹ. یہ آپ کا کوشچن ہے جو آپ کی لائف چینجنگ چیزیں کرنے والا ہے. میں آپ کو یہی بات نا ایک اور ایگزامپل سے بتاتا ہوں. ایدی صاحب کا نام سنا ہے ساروں نے؟ کوئکلی میں بتاؤں گا. ایدی صاحب جو تھے, ان کی مدر نے کیا کیا؟ ان کی مدر نے, وہ بہت ہی غریب گھر سے تھے, تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ شہر جا کے کام کرتے تھے, تو جو پیسے بھیجتے تھے نا ان کو, تو وہ پیسوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ چیریٹی میں دے دیتی تھی, اور اپنے لیے وہ تھوڑا سا رکھتی تھی. یہاں پہ وہ جو روشنی والا بیج لگایا تھا, سیڈ, جو بعد میں ایک سٹار بنا, وہ یہاں بیج لگا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اگر بچے ہیں تو ان کو کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ سٹار بننے سے پہلے کیا کس نے کیا کیا ہوگا. میں ایک آپ کو اور ایگزامپل دیتا ہوں, یہ کیسے چینج ہوتی ہے. اب اسٹیو جابس کا نام سنا ہوا ہے سب نے. کیا ہوا تھا ان کی زندگی میں؟ ہر طرف سے مشکلات آ رہی تھی, چیلنجز آ رہے تھے, سارا کچھ. ایک کیلی گرافی کی ورک شاپ تھی جس نے ان کی زندگی چینج کی تھی. پتہ ہے نا ساروں کو کیلی گرافی؟ ہمیں پتہ ہے. کیلی گرافی کی ایک ورک شاپ تھی جس کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آؤٹ آف نو ویئر کر رہا تھا, میں پتہ نہیں کیوں چلا گیا تھا اس ورک شاپ. اس نے ان کی ایستھیٹکس بہتر کر دی, صرف ایستھیٹکس بہتر کر دی. تو کیا ہوا کہ اب ایپل کے اندر ایک ایسی ایستھیٹک ہے, چاہے سیمسنگ, باقی لوگ جو مرضی ڈیزائن کر لیں, یہ میں آپ کو کسی دن ایک اور میں سمجھا سکتا ہوں کہ یہ ایک انویزیبل
سورس ہے جو اس کو جو آپ کی انویزبلی آپ کو بتاتی ہے کہ یہ استھیٹکلی پیور ہے کہ نہیں ہے پیور. آپ پکڑیں گے آپ کو فرق پتہ چلے گا. تو وہ اب جب ایون اس کا مدر بورڈ بھی بن رہا ہے تو اس کے پاس لے کے آتے تھے تو اس کے اندر وہ چیز انگریو ہو گئی تھی جو کیلیگرافی نے اسے دی تھی کہ چیزوں کی موومنٹ, ان کا ڈیزائن, ان کا پلیسمنٹ کیسے ہونا چاہیے کہ اوور آل امپیکٹ بہتر ہو جائے گا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ میں بہت کوئکلی جا رہا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کی چیزوں کو کنسیپچولی, استھیٹکلی اور ٹیکنیکلی بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کانسیپٹس کیسے آپ کے بہتر ہوں گے؟ جب آپ ریڈنگ کریں گے, آپ لوگوں کی زندگیاں پڑھیں گے, آپ دیکھیں کہ اور جو لوگ آئے تھے وہ کیسے گزار کے گئے ہیں زندگیاں, وہ بڑے کیسے بنے. استھیٹکس آپ کی کیسے بہتر ہوں گی کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں, جو نیچر ہے, آسمان ہے, خوبصورت اور جو چیزیں ہیں وہ آپ کی ان کو صرف جسٹ کوئی ایسے پیجز سلیکٹ کیجئے کہ آپ ان کو بس دیکھتے رہا کریں. جیسے آپ کوئی ڈیٹا اندر ڈال رہے ہیں نا, پر ڈالتے رہیں. آپ دیکھیں کہ کچھ دنوں بعد آپ کی چوائسیز بہتر ہو جائیں گی. کپڑے پہننے میں, اسی سے بات شروع ہوتی ہے نا, بات کرنے میں, ڈریس اپ ہونے میں, پریزنٹیشن کرنے میں آپ کی استھیٹکس بہتر شروع ہو جائے گی. یہ لمبا پروسیس ہے, اس پہ ایک انڈیویجول ورکشاپ کی جا سکتی ہے. یہی لوگ ہیں, یہ بہت مزدار کانسیپٹ ہیں. یہ ایکچولی آپ کو آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری پہ لے جاتے ہیں. اور پھر آپ اپنی ٹیکنیکس پہ کام کریں. جو بھی آپ کی اسکل ہے, یو نیڈ ٹو بی دا بیسٹ ایٹ اٹ. اوپر والی اسپیس نا ہمیشہ خالی رہتی ہے, کمپٹیشن سارا نیچے ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا جی کمپٹیشن بڑا کمپٹیشن ہے جی, بڑا کمپٹیشن, آج کل جی جاب ہی نہیں ملتی. کیونکہ آپ نیچے لڑ رہے ہیں نا, آپ اپنا لیول ریز کریں, اوپر خالی ہے جگہ. تو اپنی ٹیکنیک بہتر کریں, اپنی استھیٹکس بہتر کریں, اپنے کانسیپٹ بہتر کریں. ہمارے پاس بہت سارے لوگ جب نئے بچیاں سی ویز لے کے آتے ہیں, ان کے انٹرویوز, مجھے کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیول پہ. آپ انٹر ہوتے ہیں نا تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ساری چیزوں پہ جو بچے کام کر رہے ہوتے ہیں, جو بچیاں کام کر رہی ہوتی ہیں, ان کا ہی لیول اوپر جاتا ہے. تو اس سے اب ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جتنا ہمارا ورلڈ ویو بہتر ہوگا, جتنا ہمیں جو ہم نے ابھی بات کی تھی کہ سائنس, آرٹس اور اسپرچولیٹی تینوں کو جب تک ہم کمبائن نہیں کریں گے تو ہمارا نالج نہیں بڑھے گا. اور پھر جب تک نالج نہیں بڑھے گا تو ہم کنورٹرز نہیں بنیں گے, ہم کنونس ہی نہیں ہوں گے. ہم اسی سوال میں پھنسے رہیں گے کہ جی گورے نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے جی, اور جی ہم تو اپنی اکنامکس سے باہر نہیں نکلا ہے. یار اس نے ہاتھ پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے آپ کو, یا آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگیوں میں بھی مشکلات تھیں, اسی طرح مشکلات آتی ہیں. یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نمبر 1 تو آپ نا ایک ورڈ کا کام کریں کہ اپنی زندگی میں نا پرابلم کے ورڈ کو فلپ کر کے نا چیلنج کرنا شروع کر دیں. یہ تو آج سے ہی کر لینا. جتنی بھی آپ کی زندگیوں میں پرابلمز ہیں نا, ان کو چیلنج کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں ایک دم سے نیورو سرکٹری کیسے چینج ہوتی ہے. وہ آپ کی پرابلم نہیں ہے. یونیورس, یاد رکھیں, یونیورس بنی ہی اس لیے ہیں. آپ کہیں گے تو میں اس پہ انڈیویجولی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سائنس کرتی کیا ہے. یہ جو انویزیبل سائنس ہے نا, یہ کر کے رہی ہے آپ کے ساتھ. فریکوینسی کی دنیا کیا ہے, وہ آپ کو چیلنجز تھرو اس لیے کر رہی ہے کہ آپ اور مضبوط ہوں اور آپ اور اوپر والے لیول پہ جائیں. اس کو ہم پرابلم سمجھ کے اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں. اور سو دس از دا تھنگ جو آپ کو نمبر 1, اس کو فلپ کر دیں ورڈ. جہاں آپ کو پرابلم نظر آئے 2 منٹ کے لیے, جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آئے تو آپ نے نمبر 1 یو نیڈ ٹو گو اینڈ میڈیٹیٹ. میڈیٹیٹ کریں, 5 منٹ 10 منٹ اپنی زندگی میں نکالیں, اپنی روم میں بیٹھیں, کمیونیکیٹ کرنا شروع کریں. وہ جواب دیں گے آپ کو, میں آپ کو 100% گارنٹی دے رہا ہوں, وہ آپ کو جواب دیں گے. نمبر آپ کو, اور اللہ تعالیٰ جو ہیں یا یونیورس جو ہے وہ سائلنس میں بات کرتے ہیں. سو ٹرائی اینڈ لرن دا لینگویج آف سائلنس. جی کلیئر آڈینس کیا مطلب, سمجھا نہیں, سوری. جی بالکل صحیح ہے.
there are many ways to say, exemplify that. تو اس کو نا اس میں جب میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ آپ کو میں نے یہاں پہ کہیں لکھا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اقبال نے کیا تھا, انہوں نے اپنی آبزرویشنل سکلز پوری کی, بہتر کی, انہوں نے اپنی لسننگ سکلز بہتر بنائی, اور پھر اپنی پریزنٹیشنل سکلز بھی بہتر ہو گئی ان کی. یہ ہے وہ سائلنس کی لینگویج جس میں خدا, یونیورس آپ سے بات کریں گے. وہ ڈائریکٹلی نہیں, ایک پورا پلان ہوتا ہے, آپ کو ایسی فریکوینسی کے ساتھ جوڑ دیں گے کہ آپ جیسے لیٹ سپوز یہاں سے بہت ساری ایف ایم کی, ہنڈریڈس کی, پتہ نہیں کتنی فریکوینسیز گزر رہی ہیں, ہمیں نظر آ رہی ہیں. جیسے ہی میں یہاں پہ ریڈیو لا کے رکھوں گا, اس کو چینل کروں گا, کنیکٹ ہو جائے گی. تو ہم وہ گیجٹ ہیں, ایک ایک وہ ریڈیو گیجٹس ہیں, فریکوینسی گزر رہی ہے, اپنے گیجٹ کو امپروو کریں تاکہ وہ فریکوینسی آپ کے اندر سے بولنا شروع کر دے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آرڈینری سے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری کی طرف لے کے جاتی ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں, یہ سارے اکثر گورے جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ, ماننے نہ ماننے آپ جڑے. میرا ایکسپیرینس ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کرنے کے. بٹ نہیں, ففتھ ڈائمینشن تو اور بات ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے اندر بہتر ہیں. انہوں نے اپنا انسان بہتر بنا لیا ہوا ہے. آرٹس جو جتنے بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ ففتھ ڈائمینشن پہ جا کے کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں, اینی انوویشن اور سب. بالکل صحیح. ففتھ ڈائمینشن پہ جا کے, مائنڈ کی ففتھ ڈائمینشن پہ جا کے. پرفیکٹ. تو وہ دس از پرابلی a little more to absorb right now, fifth dimension. میں بالکل آسان لفظوں میں بات سمجھا رہا ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں ایک فلم بنا رہا تھا ویل شارک کے اوپر, یونیسیف کی ایک فلم تھی. وہ ایک سب سے بڑا اسپیسیمن پاکستان نے پکڑا تھا, اور اس پہ ہم جاپنیز گورنمنٹ انوالو تھی اس میں, بہت ساری بہار. وہ میوزیم میں ہے یہاں پہ اسلام آباد کی. اچھا, مجھے اس میں بہت سارے انٹرویوز کرنے تھے. میں کراچی گیا اور بھی بہت جگہ پہ. تو میں نے کراچی جب وہاں پہ گیا تو سارے بیوروکریسی سے انٹرویو. اب میں جس سے بھی بات کرنے جاؤں وہ صرف اپنی کہانی سنو کر دے. میں یوں تھا جی, میں نے یہ کیا اور میرے یہ بندے جو ہیں انہوں نے ایسے کام کیا. یار خدا کا نام لیں. میں نے کہا یار ایسے تو فلمیں نہیں بنتی, یہ تو اب میں میرے لیے تو یہ لوگ بالکل بھی نہیں ہیں. میں اسلام آباد فون کیا ان کو, ان کے ہیڈ آفس. میں نے کہا یار یہ کون سے لوگ ہیں, ہوں گے بیوروکریٹس. آئی ایم اے فلم میکر, آئی ڈونٹ ورک لائک دیٹ. اس طرح آپ کی فلم میں جان ہی نہیں ہوگی, وہ جعلی فلم بن جائے گی, ہم نے باہر بھیجنی ہے وہ فلم. انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ اسی پریمیسز میں نا ایک گورا بیٹھتا ہے, کینیڈین تھا وہ. اس سے کہ یار آپ اس کو بھی ملیں. اچھا, میں نے وہیں پہ سے کھڑے ہو کے اس کو کال کی اور میں نے کہا یار میں اس طرح سے آیا ہوں, وہ آپ نے بھی اس پروجیکٹ پہ کام کیا تھا, تو میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے اور میرے پاس آج ہی کا دن ہے. اس نے کہا آپ ابھی آ جاؤ. کہاں ہوا؟ میں نے کہا میں وہیں پریمیسز میں ہوں. اس نے کہا ابھی آ جاؤ. میرے جانے سے پہلے نا اس نے اتنے سارے ڈاکیومنٹس پہلے ہی نکال کے رکھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ اپنا کمپیوٹر بھی کھولا ہوا تھا. انٹرویو جتنی دیر میں میرے اسٹاف نے سیٹ اپ کیا, اس نے مجھے کہا کہ کاشف تمہاری فلم میں یہ ڈاکیومنٹ بھی کام کر سکتا ہے, یہ انالیسس بھی کام کرے گا, اور یہ دیکھو یہ انفارمیشن میں نے نکالی ہوئی ہے, یہ گوگل پہ بہت ساری تصویریں پڑی ہوئی ہیں, یہ بھی تم ڈالنا, اس سے بڑی اوتھینٹک ہو جائے گی. کیا بات سمجھ آتی ہے؟ وہ بندے انہوں نے ایسے بنائے ہیں کہ جو آپ کو ہیلپ کر کے اور آگے لے کے جاتے ہیں, نہ کہ ہم نے ٹانگیں کھینچنے والے بندے بنائے ہوئے ہیں. تو اپنے اندر یاد رکھیں کہ یہ ایبلٹی پیدا کریں کہ اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی بندہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا, یہ یاد رکھیں, یہ چیلنج ہی ہے. کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے نا کسی کام سے, تو وہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, تو وہ ٹیسٹ کر رہا ہے آپ کے اوپر, امانت کی طرح ہے ایک چیز. اس کے اگر آپ آنیسٹی سے نہ اترے تو نیکسٹ ٹائم کانٹا لگ جائے گا وہاں پہ. تو وہ اس لیے آگے گئے ہیں کہ وہ بیسک چیزیں انہوں نے پراپر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جتنی کوشش کرو گے میں اتنی گیم کھول دوں گا. تو جس کی جتنی کوشش کرو گے, اب انہوں نے اس علم میں کوشش کی ہے, اس میں اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق, انہوں نے یہ نہیں کہا اس میں مسلمان جتنی کوشش کریں گے میں, ایسا کچھ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. اس فارمولے کو یاد رکھیں, وہ انہوں نے سمجھ لیا ہوا ہے. آپ کوشش کریں, وہ آپ کی زندگی کھولتے جائیں گے. انٹینٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا, ان سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آپ نیت اپنی بہتر رکھیں, لوگوں کو ہیلپ والے موڈ میں جائیں. آپ کے پیچھے بھی ایک سرکل چل رہا ہے, جو اگر آپ سے کہیں سے نالج آ رہی ہے تو پچھلا والا سرکل بھی رک جائے گا اگر آپ نے آگے نہ بات پہنچائی تو.
जेलसी अपने अंदर से निकालें, कंपटीशन निकालें. किसी आपके ख्याल में ऑरेंज में और एप्पल में कोई कंपटीशन है? बिल्कुल नहीं है. दो मुख्तलिफ लोग हैं. क्या हम 2 लोग 4 लोग कोई बंदा आपस में मिलता है किसी तरह से? तो किस चीज़ की जेलसी, किस चीज़ का कंपटीशन? हम सबके गोल्स फ़र्क है, हम सबकी यूनिकनेस फ़र्क है, हम सबके पोर्स फ़र्क है. तो कंपटीशन किस चीज़ का है? एक दूसरे की हेल्प करें, वो आपकी हेल्प करेगा डेफिनेटली. और प्रॉबेबली लोग पता नहीं किस डिप्रेशन, एंग्जाइटी और हाइपरटेंशन से गुजर रहे हैं. हल्का लें यार, अहमी जाके सड़कों पर लड़ने की ज़रूरत नहीं है. हर बंदा एक बहुत मुश्किल फेज से गुजर रहा है, अपना चैलेंज पूरा कर रहा है. तो अगर आपको थोड़ा कम चैलेंज है तो अपनी वर्ल्ड व्यू बढ़ाएं और देखें आप कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं. तो हम जो बाकी अब जो बातें हम लेके इधर इसको चल रहे हैं, तो हमने कहा है कि जी हमारा जो है ये ट्रू स्पिरिचुअलिटी पे, और दूसरा हमने एक और चीज़ अपने अंदर बेहतर करनी है कि हमने अपना क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो बेहतर करना है. और एक और हमने देखी है हमने चीज़ कि रोशनी के जो बीज हैं ना वो हमने लगाने हैं. 1 2 probably 3 4. ये जो हमारी जो चीज़ें हैं ना, ये इस सारी चीज़ का क्रक्स हैं. एक दूसरे में डालें और देखें कहाँ कहाँ किस ने किया था, तो जाके एक बाल बनता है. इसी तरह अगर आप अभी अपने बच्चों पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे, बाकी लोगों पे भी टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जो आपके जहाँ पे आपके कॉलीग्स हैं उनको किसी थोड़ी सी पुश की ज़रूरत है दें. आपके स्टूडेंट्स दोस्त हैं उनको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है करें. आपका बॉस आपको समझता है कि आप समझते हैं कि आपके बॉस को इस वक्त एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो कि उसको ये शो करे अपने एटीट्यूड से, अपने काम से कि ही इज़ ऑनेस्ट टू यू, तो उसकी एक बहुत बड़ी टेंशन रिलीज़ होगी और वो आप उसकी गुड बुक्स में आ जाएंगे. ये मल्टीप्लाई होती जाती है बात यार. तो ये बीज लगाने शुरू करें, छोटे 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 बीज, तभी बड़े लोग बनते हैं. अच्छा, अब मैं आपको ना क्विकली ना 2-3 चीज़ें और बता जाऊं ताकि आप आइंदा आने वाले दिनों में अपनी ज़िंदगियों में वो उनको ऐड करें, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े इस वर्कशॉप का आपको कोई ना कोई तो फ़ायदा हो. देयर इज़ दिस समथिंग विच इज़ कॉल्ड FDS, लास्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स हमारे पास है. ये किसी को पता है क्या है FDS क्या होता है? FDS इज़ फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन सेंस. ये क्या होती है? ये फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन सेंस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर में लोगों की नीड्स एंड वांट्स क्या होने वाली हैं. ठीक है, उसको आपने समझना है और आपने कैसे उसको आगे लेके जाना है. जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है वो है 3 C's. ठीक है, ये डेवलप हो रही है, कनेक्टेड हैं सारी चीज़ें. लाइक आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एक नंबर 1 है आपकी कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, एंड क्रिएटिविटी. ये वो चीज़ें हैं जो आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने वाली है जिनकी. ये जो हम कॉपी पेस्टों पे लगे हुए हैं ना सिर्फ, ये सब ख़त्म हो जाना है. सो यू नीड टू इन्हांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स. नंबर 1 प्रायोरिटी पे बढ़ाना शुरू कर दें इसको. नंबर 2 आपको अपनी कोलैबोरेटिव चीज़ें, जो मैंने अभी कहा ना, एक दूसरे की मदद करें, उनसे जोड़ें, मिलके हम क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेशन उनसे बनानी शुरू करें, पाकिस्तान में, बाहर, जहाँ पे भी आपके लोग हैं. और नंबर 3, इस सारी चीज़ को क्रिएटिवली लेके चलें कि लोगों को अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हुए देखें कि यार मैं क्रिएटिवली इस सारी चीज़ में कैसे कंट्रीब्यूट करूं कि मेरी कोलैबोरेशन किसी के साथ ऐसी हो जाए कि हमारे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो. ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें आपके लिए तो विन विन होती हैं, दूसरे के लिए नहीं होती.
تو وہ آپ کی کولیبریشن ہو ہی نہیں پاتی. تو کریٹیولی آپ نے ایسی چیز ڈیزائن کرنی ہے کہ وہ ایسی کولیبریشن ہو کہ آپ کی دونوں کے لیے ون ون سچویشن آ جائے. تو یہ تینوں چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی. اور جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا وہ دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں کہ وہ جو اپنی نالج کو بڑھانے کے لیے اس کو کیٹ کو یاد رکھیں. کانسیپٹس بہتر کریں، اپنی استھیٹکس بہتر کریں اور اپنی ٹیکنیک بہتر کریں. جو بھی آپ کی فیلڈ ہے، یہ استھیٹک میں دوبارہ بتا دوں، سب سے پہلے یہ آپ بات کرتی ہے آپ سے. آپ سب سے پہلے لوگوں کو دیکھتے ہی ہیں نا. اگر آپ استھیٹکلی بہتر نہیں نا ڈیزائنڈ تو آدھے نمبر تو وہیں کٹ گئے. تو یہ کولیبریشن تو مائنس ہو گئی نا. کیوں کہتے ہیں کہ پروفائل پکچر بھیجیں جی اپنی، اس کا شکل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک آپ کا ایک پورا اورا ہے جو کمیونیکیٹ کرتا ہے. اور کیسے ہوگا وہ بہتر؟ جب آپ کی انٹرنل کیپیسٹی بڑھ جائے گی نا تو وہ خود ہی باہر آ جائے گا. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کو یہ بات پرابلی نہیں پتہ ہوگی کہ جو آپ کے نیورونز ہیں نا، وہ دوبارہ میں یہ بات بتاتا ہوں. نیورونز اگر آپ کی کیپیسٹی اندر بلڈ ہوئی ہے نا، ود ان 6 سیکنڈس یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ جو آپ کی پریزنٹیشن دینے آیا ہے یا جو آپ کو سمجھانے آیا ہے یا جو میٹنگ کانٹریکٹ کرنے آیا ہے، اس نے آپ سے کنونس ہونا ہے یا آپ نے اس سے کنونس ہونا ہے. یہ ایک انویزیبل کنیکشن ہے. یہ اتنی بڑی دنیا ہے انویزیبل کی. یہ ہم جتنی ویزیبل کی دنیا ہے نا، اس سے بلین ٹائم بڑی انویزیبل کی دنیا ہے. اور یہ آپ کے نیورونز کی کیپیسٹی کیسے بڑھتی ہے؟ یہ تینوں چیزوں پہ کام کرنے سے. جب آپ کی نالج تیز ہوگی تو آپ کے نیورونز خود ہی چارج ہوں گے. جب آپ کے نیورونز چارج ہوں گے تو وہ ایک ایسی وائبریشن پیدا ہوگی کہ آپ کا اورا ڈفرینٹ ڈیزائن ہونا شروع ہو جائے گا. جب آپ کا اورا ڈیزائن ہوگا ڈفرینٹ تو آپ ایک ہائر فریکوینسی سے کنیکٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات سمجھا دوں. جب آپ کسی کو ملتے ہیں، لیٹ سپوز آپ پرنس چارلز کے بیٹے کو ملیں، ٹھیک ہے، اور آپ ایک ریڑھی والے کو بیٹے کو ملیں، دونوں کے امپریشن میں کوئی فرق ہوگا؟ فرق ہوگا نا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ہائر کنیکشن کے تھرو آ رہا ہے، یہ ایک دنیاوی طور پہ لوور کنیکشن کے تھرو آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اپنی نالج بڑھائیں گے تو آپ انویزیبلی اس ہائر کنیکشن سے جڑ جائیں گے جس سے بڑی کو کنیکشن ہی نہیں ہے. تو جب آپ کسی کے پاس جائیں گے تو وہ کنیکشن کام کرے گا. ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ اور ڈو آئی ہیو ٹو ایکسپلین اے لٹل مور؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا، یونیورس کے ساتھ جڑنا اتنا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ انویزیبلی کنیکٹ ہو گئے تو آپ کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی کسی سے گھبراتا نہیں ہے. اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ جدار ہو کے گولیاں چلانے، اس کے پیچھے ہے کہ وہ اس کنیکشن سے جڑا ہوتا ہے اور وہ کنیکشن آپ کو بیلنس کرتا ہے. وہ آپ کو بیوقوفی کرنے کے لیے نہیں کہتا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں بالکل انیشیل زمانے تھے اور ان کو اس مکہ سے باہر نکال دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جی میں تو اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، آ جاتے سردوں پہ تلوار نکال کے اپنے آپ کو کہ جی مجھے تو اللہ خود ہی بھیج دیں گے. بالکل نہیں ایسے کیا انہوں نے. جب ایک بندے نے ان کو کہا کہ جی میں آپ وہاں پہلے ہوتا تھا کہ گارنٹی دے کے آپ اندر لے کے آتے، تو انہوں نے کہا کہ گارنٹی نہیں، یو ہیو ٹو کم اینڈ ٹیک می. آپ ان کی ویژن دیکھیں، ہر چیز سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہر چیز لاجیکل بیس ہے. جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی باقی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، بات نہیں آ رہی تھی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئی نو واٹ آئی ایم ڈوئنگ بیکاز آئی ایم کنیکٹیڈ ٹو دی تو وہی ہوا. اس کے جو پھر فیوچرسٹک نتائج نکلا ہے وہ فیوچرسٹک ڈیزائن سینس تھی ان کے اندر کہ یہ آگے جو نیڈز اینڈ وانٹس ہیں وہ کیسے ہونے والی ہیں. تو اپنے اندر وہ فیوچرسٹک ڈیزائن سینس مختلف لوگوں سے سیکھنی شروع کریں، مختلف لوگوں کی بایوگرافیز کو پڑھیں، ان کو اینالائز کریں. جیسے میں نے اقبال کی اور ان کی زندگی آپ کو انالیٹکلی کھول کے دکھائی ہے. آپ کو کوئی مشکل بنتی ہے، یو کین کنیکٹ ود می.
اپنے نوٹس شیئر کریں, چیزیں شیئر کریں, دوبارہ کچھ سیکھنے کے لیے آنا ہے تو آئیں. مقصد یہ ہے کہ ایک ایک بندہ ہم وہ ڈیزائن کرنا شروع کریں جو کہ پھر انٹرنیشنلی نا کمپیٹ کر سکے اور وہ بتا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سارے ایکسٹراڈنری ہی بنائے ہیں, بالکل انجسٹس تو نہیں کیا, سارے ایکسٹراڈنری ہیں. تو لیکن ایکسٹراڈنری کے اوپر جو دھول چڑھ چکی ہے آپ کے یہاں پہ قلب کے اوپر, تو جب آپ کنیکٹ کریں گے تو وہ دھول ہٹے گی اور وہ جو یونیورسل لائٹ ہے نا وہ آپ کے اندر آ جائے گی اور آپ کی سارا قلب روشن ہو جائے گا. اگر قلب روشن ہوگا تو وائبریشن پیدا ہوگی, وائبریشن پیدا ہوگی, فریکوینسی پیدا ہوگی, فریکوینسی ہوگی تو آپ ہائر فریکوینسی, ہائی ڈائمینشن سے جڑ جائیں گے. ہائی ڈائمینشن سے جڑیں گے تو گول بھی بڑے ہو جائیں گے. گول بڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو آپ کچھ کہنے جوگے بنیں گے, کیونکہ پھر وہ آپ سے پوچھیں گے نا کہ میں نے اتنا کچھ کیا, تھے 1 to 1 ہونی ہے نا, کیا جواب دیں گے؟ سو اسی چیز پہ میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ کنورٹر کون سے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کون سے کنورٹر ہیں. یہ ریزالو کریں اپنی چیزوں. تھینک یو ویری مچ. اور یہ جو آپ کے پاس بیفور اینڈ آفٹر والا جو ہے وہ آفٹر والا فارم پلیز فل کر لیں اور اس کو ہم ختم کرتے ہیں. تھینک یو.